السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 21۔ سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا طبہ اکبر کا۔ یہ طبہ اکبر نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنایا، ابو ایوب انصاری کے باپ دادا کو دیا، اور قرب و جوار میں سب علماء کے مکان بنائے، ان کی شادیاں کی۔ پھر طبہ اکبر نے سارے مدینہ والوں کی دعوت کی اور یہ جملہ کہا، یہ دعوت میں کر رہا ہوں جو نبی آنے والے ہیں ان کی خوشی میں کر رہا ہوں، کیونکہ حضور کبھی پیدا ہوں گے 400 سال کے بعد۔ حضور کے پیدائش سے 400 سال پہلے کا یہ قصہ ہوا، تو اس نے کہا کہ بہترین پڑوسی ہیں اور بہترین لوگ ہیں، اس لیے میں ان کی جو خدمت کر رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کر رہا ہوں کہ حضور آئیں گے۔ پھر انہوں نے وہی اشعار پڑھے جو میں نے کل پڑھے تھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مد عمری الى عمری لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، جس میں اس نے اشارہ کیا کہ نبی ابھی آئے تو نہیں ہے، کب آئیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن بغیر ان کے آئے ہوئے میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مکان بنایا طبہ اکبر نے، جس میں ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو ابو ایوب انصاری نے وہ خط لا کے دیا، حضور بھی روئے، ابو بکر بھی روئے، ابو ایوب انصاری بھی روئے۔ لیکن یہ طبہ اکبر جو ہے اس نے کچھ اہم لوگوں کے مکانات اچھے طریقے سے بنائے، اس نے حضور کے ننیال والوں کے مکانات بھی اچھے بنائے، جیسے سلمہ کا مکان۔ سلمہ کا پورا قصہ میں بیان کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی تھی سلمہ، ان کا مکان۔ یہ باب السلام آج کل جہاں ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہوتا تھا، ان سب کے مکانات اور ان کے لیے کمرے سب بنایا۔ پھر اس نے ارادہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا، چونکہ دنیا کا ایک دھن تھا، ملکوں کو فتح کرتا کرتا وہ چل رہا تھا۔ مکہ مکرمہ گیا، وہاں جا کر اس نے سوچا چلو مدینہ منورہ کو تو میں فتح نہیں کر سکا، میں مکہ کو فتح کر لوں۔ تو وہاں جب گیا تو علماء نے کہا تو مکہ کو کیسے فتح کرے گا، یہاں تو اللہ کا گھر ہے، تو کیسے فتح کرے گا؟ اچھا اللہ کا گھر ہے۔ آیا، بیٹھا، اور وہ جو ہے بس اللہ کا گھر دیکھ کے رونے لگا، اور اس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا غلاف، بیت اللہ کا پردہ اس نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ طبہ اکبر نے دو بڑے بڑے کام کیے ہیں، ایک تو مدینہ منورہ کی آبادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بنائے، دوسروں کے لیے مکانات بنائے، دوسرا کعبے پر جو ہے بیت اللہ پر پردہ ڈالا۔ وہ پردہ ایسا ڈالا، ایسا قبول ہوا اللہ کے یہاں کہ اب تک کعبہ کے اوپر پردہ چل رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، بعد کے دور میں بھی رہا، بعد کے دور میں بھی رہا۔ کئی دور میں غربت تھی تو پھٹا پرانا رہتا تھا، پھٹا پرانا 2 سال 3 سال تک بھی جو ہے لوگ پردہ بدلتے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ حاجی آتے تھے تو حجانہ جو ہوتی تھی وہ چڑھ کر کعبہ کے جو پردہ پھٹا ہوتا تھا وہ سی لیتی تھی۔ جو بڑھیائیں ہوتی تھی وہ پردہ جب، یعنی اس کے قصے بھی ہیں کہ کتابوں کے اندر، وہ گنگناتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم تو حج کے لیے آئے ہیں لیکن یہ پردہ پھٹا ہوا ہے، حکومت بہت غریب ہے۔ تو کسی نے اپنے اوڑھنے کا حصہ لیا اور اس میں لگا لیا تو چلو اس کو جوڑ لو، کسی نے پردے کو جوڑ لیا۔ اس پر بھی 1-2 قصے ہیں، کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
یوم یقوم الحساب، آپ پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے. پڑھو گے تو کوئی پیسہ لگے گا نہیں اور نیکیاں مل جائیں گی. بات پکی ہے، نیکیاں 100% ملے گی. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. کچھ بڑھیاؤں کے قصے، وہ بیت اللہ کا پردہ کس طرح سے سیتی تھی پرانے زمانے میں، وہ میں انشاءاللہ ایک دو قصے بیان کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.